اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علم کے بیان میں صحیح بخاری حدیث نمبر 104 تا 107۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نہیں سنی۔ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 107۔